السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام میں جناب باتیں اور یادیں اور باتیں، اور یہ پروگرام حسن جلیل صاحب کے ساتھ آپ سنتے ہیں ہر اتوار پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 کے درمیان. اس پروگرام میں ہم حسن جلیل صاحب کی یادیں، باتیں، مزیدار قصے اور بہت ساری خوبصورت ان کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی تمام چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہم مختلف واقعات آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور آپ ہمیں سراہتے ہیں. ہمارے اس پورے پروگرام کو غور سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، میسیجز کرتے ہیں. تو ہم یقیناً آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں ہوں آر جے محمد آصف اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے جانے مانے ملک کے مشہور اور معروف حسن جلیل، سینئر کمنٹیٹر اور سینئر براڈ کاسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے. آپ بتائیے کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، یہ بتائیے پہلے آپ. جی اللہ کا بہت شکر ہے. صرف گلا تھوڑا سا خراب ہے 2 دن سے، اچھا. کیونکہ یہاں اسموگ بہت زیادہ ہے، اور اس صحیح. کی وجہ سے حالانکہ میں نے بڑی احتیاط کی، لیکن ہلکا سا گلا خراب ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. جی ہاں، ظاہری بات ہے. آپ چونکہ حسن بھائی پہلے لاہور سے، پھر لاہور کا اسلام آباد، اسلام آباد پھر کراچی، کراچی کا دوبارہ لاہور، اور اس کے بعد پھر وہ ایک اسلامی فریضہ سے کہتے ہیں مقدس جگہ جو ہے سعودی عرب، یعنی کہ عمرہ کے لیے جائیں گے. تو حسن بھائی تھوڑا انشاءاللہ سا بتائیے کہ سعودیہ بھی آپ گئے ہیں، عمرہ بھی آپ کرتے رہے ہیں، یہ پہلا تو عمرہ نہیں ہے آپ کا. وہاں جی ہاں. کی ذرا کچھ تھوڑی سی، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بھی دفعہ آپ سے بات کی جائے تو ایک روحانی سکون جو ہے وہ ملتا ہے اور مزہ آتا ہے. کیا کہیں گے وہاں کے حوالے سے؟ آصف صاحب بس وہاں کا نہ پوچھیں. واہ. میں زندگی میں مجھے کسی جگہ میرا خیال ہے اتنی روحانی خوشی جی. اور اتنا سکون میسر نہیں آیا جتنا ان 2 جگہوں پر آیا. اچھا. اور میں اپنی وائف کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں ہوں دنیا میں ماشاءاللہ کوئی 50 سے زیادہ ملک ہوں میں نے دیکھے ہیں، ہوں. لیکن کسی جگہ میرا جانے کو دوبارہ دل نہیں چاہتا، کیونکہ ایک دفعہ میں دیکھ چکا ہوں. صحیح. صرف یہ مقدس جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بار بار جائیں اور وقت گزاریں. صحیح. مطلب اتنا پرسکون ماحول اور اتنی پرسکون جگہ. میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا جی جی کہ پہلی مرتبہ میں 2004 میں گیا تھا. جی تو جب میں جدہ سے اور مکہ شریف پہنچا جی. تو وہاں ظاہر ہے کہ جو کعبے کو دیکھ کر ایک آپ کو بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے، اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ جی. جو ایک روب اور دبدبا، ہوں. کہ آپ اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کے ایک لمحے کو آپ جو ہے نا آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں، اچھا. لیکن اس کے بعد جب آپ عبادات شروع کرتے ہیں تو ہوں. آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. اور پھر اچھا. آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار جب دعائیں مانگتے ہیں واہ تو کیا بات. صحیح معنوں میں آپ کی روح، وہ دعائیں جو ہیں آپ کی اپنی روح میں جی. اترتی چلی جاتی ہیں. اور اچھا. اس کے بعد ایک بڑا بڑا عجیب مطلب مزیدار اتفاق ہوا. پہلے میں نے محسوس کیا کہ شاید میں محسوس کر رہا ہوں، اچھا. لیکن جب میں نے کئی لوگوں سے بات کی تو سب نے انہی تاثرات کا اظہار کیا ہوں. کہ ہم بائی روڈ روانہ ہوئے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف. اچھا. تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر لوگ احرام باندھتے ہیں اچھا. اور اسے میقات کہتے ہیں. اچھا. تو وہاں پر ہم رکے. وہاں پر ایک ریسٹورینٹ بھی ہے، وہاں چائے وغیرہ پی. ہوں. چائے پینے کے بعد مسجد تھی وہاں قریب میں، وہاں نماز ادا ہوئی. اچھا. اور اس وقت جو مغرب کی اذان ہوئی تو اس ہوں. کا جو مزہ مغرب کی اذان کا تھا جی. وہ بھی کمال کا تھا. تو اچھا. بڑا مزہ آیا. اچھا، اس کے بعد جو ہی ہم آگے روانہ ہوئے، اس سے پہلے ہمیں موسم تھوڑا سا جو ہے نا گرم لگ رہا تھا. ہاں. اور لیکن جیسے ہی ہم مدینے کی فضاؤں میں داخل ہوئے ہوں. تو ہمیں محسوس ہوا ایک ہلکی سی خوشگوار ہوا چلنے لگی اور موسم ایک ساتھ خوشگوار ہو گیا ہے. واہ. اور مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کو ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کے رحمتوں کے سائے تلے آ گئے. ماشاء اللہ میں کیا نے بات. پہلے واہ. محسوس کیا کہ شاید میرا اپنا یہ خیال ہے، لیکن کئی مسافروں سے جب میں نے بات کی، اپنے رشتہ داروں سے بات کی جو وہاں جا چکے تھے، جی جی. سب نے کہا کہ نہیں، آپ کا یہ پہلا تجربہ نہیں تھا، ہر شخص کو یہی تجربہ ہوتا ہے.
اچھا تو بڑا مزہ آیا وہاں پر. اور وہاں میں ایک قصے کا اور ذکر کرنا چاہوں گا جو میرا اپنے ذاتی مجھ پہ گزرا, جی اور وہ ایک طریقے سے اس کو آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں. واہ میں جب یہ تیاریاں کر رہا تھا تو اس سے کوئی 4-5 مہینے پہلے ہوں میرے دائیں پیر میں ایک تکلیف شروع ہو گئی اچانک. اچھا اچھا میں بڑا حیران ہوا کیونکہ اللہ کا شکر ہے ان تمام تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے نیاز رکھا ہے اب تک. ماشاء اللہ ماشاء تو مجھے چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی تھی, جوتا پہننے میں بھی دشواری ہوتی تھی. اچھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے پیر کی ہڈی جی بڑھ گئی ہے اچھا اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آپ یہ کریم میں آپ کو دیتا ہوں جی جی یہ آپ لگاتے رہیں, اچھا احتیاط کریں. اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن یہ لمبے عرصے میں ٹھیک ہوتی ہے. اس اچھا کا سرجری وغیرہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. اچھا میں بڑا پریشان. تو میری وائف کہنے لگی کہ آپ وہاں جا رہے ہیں, ہوں آپ کو چلنا بھی پڑے گا. ہوں پھر آپ جو صحیح کرتے ہیں, جو صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں, ہوں تو آپ دوڑیں گے کیسے؟ ہوں پھر آپ نے نمازیں بھی ادا کرنی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو میں نے ارادہ کر لیا ہے, میں ہوں جاؤں گا ضرور. ہوں اب باقی میں نے کہا اللہ مالک ہے. صحیح بات صحیح بات اچھا پہلے دن ہمیں جو مکہ شریف سے جو ہوٹل ملا وہ تقریباً 1 میل کے فاصلے پہ تھا. اچھا آپ یقین مانیے جب میں چل رہا تھا تو میری چیخیں نکل گئیں لٹرلی, او ہو اتنی مشکل سے میں چل رہا تھا. ہوں اچھا خیر 3 دن میری یہی حالت رہی. ہوں اسی میں میں نے طواف کیا, اسی میں میں نے مطلب یہ کہ اپنے فرائض ادا کیے, نمازیں پڑھی صحیح وہاں. اس کے صحیح بعد ہم مدینے چلے گئے. ہوں اچھا مدینے میں مسجد نبوی بھی تھوڑے فاصلے پر تھی, صحیح وہاں بھی وہ تکلیف جاری رہی میری. صحیح چوتھے دن جو میرا آخری دن تھا وہاں رہائش کا, رات کو میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں واپس آیا ہوں اور تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے چلنے میں تھوڑی سی آسانی ہو رہی ہے. اچھا ماشاء تو اللہ میں نے سوچا شاید مجھے عادت ہو گئی ہے, ہوں مجھے عادت ہو گئی ہے. اچھا خیر جی وہ تیاری اس کا ہم نے تیاری کی, وہاں سے ہم جدہ آئے اور جدہ آنے کے بعد ہم جہاز میں بیٹھ گئے. صحیح اچھا جہاز میں بھی وہ تکلیف مجھے خاصی کم محسوس ہو رہی تھی, اچھا لیکن میرے ذہن میں وہی تاثر رہا کہ شاید میں عادی ہو گیا ہوں چلنے پھرنے کا. اچھا آپ بلیو کریں گے جی میں اترا ہوں ایئرپورٹ پہ اپنے واپس جی واشنگٹن ڈی سی کے, جی جی اور اس دن کے بعد سے جو وہ تکلیف کہاں غائب ہوئی, کیسے ٹھیک ہوئی, مجھے نہیں پتا. واہ آج تک مجھے وہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے حسن بھائی کیا یعنی یہ بات ہے میرے اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ ہے, میں سنی سنائی بات بھی نہیں کہہ رہا. ہوں کیا بات ہے یار مطلب آپ کی دیکھیے کہ صرف آپ کا نیک ارادہ اور نیک کام بس آپ کے لیے وہاں کتنا پر تو برکت والا ہے وہاں بالکل جی بالکل اور وہاں پہ جب آپ گئے ہیں تو یقیناً آپ نے یہ تمام چیزیں تو بتائی ہیں لیکن جو وہاں پہ ایک آپ کے اندر کا ایک سما ہوگا وہ حسن بھائی بہت ہی الگ ہوگا کہ مطلب آپ ارے تھوڑی دیر کے بہت لیے تو آپ دنیا اتنا کو مزہ بھول آتا ہے گئے کہ وہاں دنیا کیا عبادات ہے. کرنے میں. جی بھائی آپ عبادت جو کرتے ہیں نا آپ کو اتنا مزہ آتا ہے, اس کے بعد آپ کی جو ایکسائٹمنٹ کہ آپ اپنے پیارے رسول حضور اکرم صلی سرکار دو اللہ عالم علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضری دیں گے, واہ وہاں فاتحہ خوانی کریں گے, واہ انہیں سلام کریں گے. واہ مطلب وہ مزہ ہے, وہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. صحیح آپ ایک عجیب سی کیفیت میں سرشار رہتے ہیں جی اور وہ ہاں کیفیت آپ پر تمام وقت وہ طاری رہتی ہے. جی ہاں ہاں ایک اور بات میں چھوٹی سی بتانا چاہوں گا, جی جی مطلب میرے ساتھ تو 2 بڑے عجیب واقعات ہوئے. ایک یہ ہوا, جی ایک یہ تھا کہ میں رات کو, میری ہمیشہ سے عادت ہے جی کہ میں رات کو دیر تک نہیں جاتا سوائے اس کے کہ مجھے کوئی اچھا کام ہو تو مجھے آپ 72 گھنٹے جگا لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا تو میری عام طور پہ میں مطلب بڑی گہری نیند سوتا ہوں, فجر کے وقت اٹھتا ہوں میں. تو اچھا میری وائف کہہ لیں گی کہ اب آپ کا اٹھنے کا بھی مسئلہ ہوگا تو الارم لگا لیا کریے, اٹھ اچھا جیے گا آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اچھا میں نے دل میں سوچ کے اٹھا, میں نے کہا کہ تہجد کے وقت میں اٹھ جاؤں تو میں تہجد بھی ادا کروں گا, اور اس کے بعد میں مسجد نبوی چلا جاؤں گا, وہاں پر میں فجر کی نماز ادا کروں گا. صحیح آپ بلیو کریں پہلے دن 3:30 بجے جی میں نے الارم بھی نہیں لگایا, میں تو اچھا کیونکہ تھکا ہوا تھا بہت, سو گیا میں. 3:30 بجے ٹھیک جیسے کسی نے مجھے اٹھا دیا. ارے واہ کیا ساڑھے بات تین بجے میری آنکھ کھل گئی, میں نے ٹائم دیکھا 3:30 بج رہے تھے. اچھا میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا واہ بہترین ٹائم. ہوں میں جب تک ان دونوں جگہوں پہ رہا میری ٹھیک 3:30 بجے آنکھ کھلتی رہی مسلسل. واہ 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 اور اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد واپس آتا تھا اور ناشتہ کرتا تھا, اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم سوتے تھے. وہاں معمول یہی ہوتا ہے سب کا, پھر صحیح آپ ظہر تک سوتے ہیں, جی اس کا ظہر کی نماز پڑھنے کی, پھر تو آگے نمازوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح صحیح
اچھا مطلب بڑی مزیدار جگہ ہے، بہت ہی مطلب یہ کہ آپ کی روح جو ہے نا جی اس کو سکون ملتا ہے صحیح معنوں میں. واہ واہ کیا